Assalamu alaikum student. This is Mohsen Raza. Today we are going to analyze and interpret very deeply the second chapter of English second year federal board, that is Jinnah's vision of Pakistan. Vision mean ideology, ٹھیک ہے. ٹرانس ہوتا ہے, اس کے بعد سائٹ ہوتا ہے, SIGHT سائٹ, یعنی دماغ میں ایک جو ہے نا کسی چیز کا امیج, تو اسے ویژن اور سائٹ کہتے ہیں, ٹرانس بھی کہتے ہیں. تو قائد اعظم کا پاکستان کے متعلق کیا ویژن تھا, اس میں ہم یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. چلیں ٹیکسٹ کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو جناح's ویژن آف پاکستان. دس از محمد علی جناح's پریزیڈینشیل ایڈریس ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. ٹھیک ہے, پاکستان کی پہلی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, لا میکنگ اسمبلی, یعنی لا میکرز کی جو گیدرنگ تھی, اس کی پریزیڈینشیل اسپیچ ہے, یعنی چیئر پرسن کی یا صدر کی جو چیئرمین کی اسپیچ ہوتی ہے, تو یہ پہلی اسپیچ ہے ایکچوئل میں. تو خطاب کرتے ہیں, اور یہ کب ہوا تھا؟ آن اگست 11 1947, 1947 11 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح ڈیلیورڈ ہز فیمس اسپیچ بیفور دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف دا نیولی اسٹیبلش اسٹیٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, جو نیولی اسٹیبلش نئی لانچ ہوئی تھی, نئی سیٹ اپ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, فریش تھی بالکل. نیولی مین فریش اسمبلی آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. ان ہز ایڈریس ہی گیو وینٹ ٹو ہز ویژن آف پاکستان. ٹھیک ہے, اپنے خطبے میں, اپنے ایڈریس میں کیا کیا؟ ہی گیو وینٹ. گیو وینٹ از اے فریزل ورب وچ مینس ٹو لیٹ آؤٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے, ٹو ایکسپریس ایموشنز اور ٹو ایکسپیل سم تھنگ فرام یور ماؤتھ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ریلیز کرنا بھی ہوتا ہے. تو ہی گیو وینٹ ٹو ہز ویژن آف پاکستان, کہ پاکستان کے بارے میں آپ کا جو ویژن تھا اسے آپ نے ایکسپریس کیا. کس کے سامنے؟ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے. He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly, warned against certain evils that might befall the newly country, and spoke in defense of the partition of India. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا؟ He dwelt on the primary, آپ ڈٹے رہے, آپ ہینگ اراؤنڈ رہے, آپ ریمین رہے, آپ اسٹک رہے. کس پہ؟ آن دا پرائمری, بنیادی جو فنکشنز تھے اور رسپانسبلٹیز جو ذمہ داریاں تھیں آف دا ورجن کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. وہ جو ورجن ہوتی ہے بالکل نیولی فریش. ٹھیک ہے, تو وہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی قانون بنانے والی, اس کے جو بنیادی فنکشنز تھے اور اس کی جو بنیادی رسپانسبلٹیز تھیں, آپ نے ان پر زور دیا. وارڈ اگینسٹ سرٹن ایولز. ٹھیک ہے, مخصوص قسم کے جو ایولز تھیں, مسائل تھے, پرابلمس تھے, دیٹ مائٹ بی فال, کہ جو گر سکتے تھے ہمارا جو نیو ملک تھا, ہمارا جو نیا کنٹری تھا. ٹھیک ہے, اینڈ اسپوک ان ڈیفینس آف پارٹیشن آف انڈیا, اور قائد اعظم نے انڈیا کی جو پارٹیشن ہوئی تھی اس کی فیور میں, اس کی ڈیفینس میں آپ نے اپنی تقریر میں کہا. اب کیا کہا؟ ہز اسپیچ از ایز فالوز. Now Qaid says, Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honors you have conferred upon me. کہ میں آپ کا cordially یعنی بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے, بہت وارملی, گرم جوشی سے تھینک یو کرتا ہوں with the utmost sincerity. utmost ہوتا ہے ایکسٹریم. ٹھیک ہے, ڈیپلی, بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فار دی آنرز یو ہیو کنفرڈ اپان می. کنفرڈ کا مطلب ہوتا ہے بیسٹو کرنا. ٹھیک ہے, کسی کو عزت دینا, عزت بخشنا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک تو مسٹر پریزیڈنٹ کا, لیڈیز اور جنٹل, آپ سب کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو آنر بخشا. دا گریٹسٹ آنر دیٹ از پاسبل ٹو کنفرم. اتنا بڑا اعزاز جو کہ ممکن ہے ٹو کنفر, دینا کسی کو, تو آپ نے مجھے وہ اعزاز بخشا. بائی الیکٹنگ می ایز یور فرسٹ پریزیڈنٹ, کہ آپ نے مجھے اپنا پہلا پریزیڈنٹ منتخب کیا. اب پہلا پریزیڈنٹ منتخب ہونے پر قائد اعظم ان سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں.
I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. تو قائد کہہ رہے ہیں کہ ان لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ رکھا، جنہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا کیا کیا، who have spoken in appreciation، جنہوں نے میری خدمات کی اپریسیشن میں جو ہے نا کلمات ادا کیے. اپریسیشن کہتے ہیں ایڈمائریشن، ٹھیک ہے، لائکنیس کو. تو میں ان سب لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا میرے ساتھ پرسنل رابطہ ہے اور انہوں نے میری سروسز، میری خدمات کو کی تعریف کی. I sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this Constituent Assembly as an example to the world. تو قائد کہہ رہے ہیں کہ I sincerely، مجھے جو ہے نا بہت مخلص انداز سے، بہت گہری جو ہے نا مجھے امید ہے، بہت زبردست قسم کی امید ہے کہ میں آپ لوگوں کی سپورٹ، آپ لوگوں کی ہیلپ اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ہیلپ کے ساتھ، آپ لوگوں کی اسسٹنس کے ساتھ وی شیل میک دس کانسٹیٹیوشن، ہم یہ جو ہماری جو قانون ساز اسمبلی ہے اسے ہم پوری دنیا کے سامنے ایگزامپل بنائیں گے. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. تو Constituent جو اسمبلی ہے، قانون بنانے والی اسمبلی ہے، اس کے دو مین فنکشنز to perform ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے شارٹ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے. The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan. اب پہلا اس میں فنکشن کیا ہے کہ the first that is very onerous. onerous ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل، ٹربل سم یا برڈن سم، ٹھیک ہے، ایسی چیز بہت زیادہ مشکل، اسے کہتے ہیں آنرس. تو پہلی چیز وہ کہہ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ مشکل اور ذمہ داری والی ہے، وہ یہ ہے کہ فریمنگ دا فیوچر کانسٹیٹیوئنٹ آف پاکستان، کے پاکستان کا مستقبل کا آئین بنانا ہے. And the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. اور دوسرا کیا ہے کہ ہم ایک ایسی فنکشننگ باڈی بنائیں گے جو کہ کیا ہوگی؟ ساورین، کمپلیٹ ساورین ہوگی، آٹونومس ہوگی، بالکل فری ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگی. اور وہ کون ہوگی؟ فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، جو پاکستان کے قانون بنانے والے لوگ ہوں گے، قانون بنانے والا ادارہ ہوگا فیڈرل لیجسلیچر. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹلی طور پہ ساورن ہوگا، آٹونومس ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس پر کسی پاور کا، کسی کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا. تو یہ دو بنیادی فنکشن تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. تو کہہ رہے ہیں we have to do the best، ہمیں سب سے زبردست کوشش کرنی ہوگی we can in adopting a provisional constitution. provisional کہتے ہیں ٹیمپریری آئین، ٹھیک ہے، جو کہ اب دیکھیں پاکستان بننے جا رہا ہے، چونکہ 11 اگست کا ٹائم ہے، 1947 ہے، اب پاکستان بننے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے کوئی بنیادی اور عارضی طور پہ بھی تو آئین ہوتا ہے. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو بنیادی آئین ہے اسی کو ہی بنانے میں اتنی اچھی کوشش کریں گے کہ یہی جو ہے نا ہمارا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان ہوگا، کہ یہی ہمارا جو ہے نا مستقبل کا آئین بھی ہوگا. تو یہ صرف اور صرف ٹیمپریری ہی نہیں ہوگا بلکہ شارٹ بھی نہیں ہوگا. اسی کو ہم اچھا بنانے میں اتنی کوشش کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کو ہم اپنا جو ہے نا فیڈرل لیجسلیچر بنا لیں پاکستان کا. You know really that not only we are ourselves are wondering, but I think that the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominion in this subcontinent. تو قائد کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی اس بات پہ حیران ہیں. We ourselves are wondering، ہم بھی حیران ہیں، ہم بھی اسٹانش ہیں کہ، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دا ہول ورلڈ از ونڈرنگ، پوری دنیا حیران ہے کس پر؟ ایٹ دس انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولیوشن. تو انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہے ان ایگزامپل، ٹھیک ہے، ان میچبل، ایسی چیز جس کی کوئی مثال نہ ہو، نویل، بالکل نئی چیز. اور سائیکلونک ہوتا ہے جو ہے نا سائیکلونک ریولیوشن کا جہاں پہ مطلب ہے بہت بڑا، ہیوج، کلوسل قسم کا ریولیوشن جو ہے نا آیا ہے، which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominion in this subcontinent. تو یہ جو
دو انڈیپینڈنٹ ڈومینینز اسٹیٹس جو ہے نا وجود میں آئی ہیں، تو ان کا آنا یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولوشن ہے اور جس پر پوری دنیا حیران ہے ہمارے ساتھ ساتھ. As it has been unprecedented, there is no parallel in the history of the world. تو قائد کہہ رہے ہیں کہ as it has been unprecedented، جیسا کہ یہ بے مثال ہے، اس لیے there is no parallel، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، in the history of the world، پوری دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں ہے. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. تو یہ جو this mighty subcontinent، mighty یعنی بہت بڑا، گریٹ، یہ جو بہت بڑا سب کانٹیننٹ with all kinds of its inhabitants، کہ اس میں جتنے بھی جو لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی قومیں، جتنے بھی جو ہے نا تہذیبوں کے لوگ رہتے ہیں، has been brought under a plan which is titanic، تو ایسے پلان کے انڈر اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، that is titanic. ٹائٹینک بھی کہتے ہیں بہت بڑا، mighty، great، huge. unknown ہے جس کا پتہ بھی کسی کو نہیں تھا، and unparalleled ہے اور بے مثال ہے. and what is very important with regards to it، اور اس کے متعلق سب سے اہم چیز کیا ہے، is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character. تو ہم اس کے متعلق سب سے اہم چیز یہ ہے کہ we have achieved it peacefully، ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا پڑا، کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، ہم نے اسے پیسفلی اچیو کر لیا ہے. and by means of an evolution of the greatest possible character، اور ہم نے اسے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کردار کے دائرے میں رہتے ہوئے، اچھے کریکٹر، پاسبل کریکٹر کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اسے اچیو کیا ہے. ڈیلنگ ود آور فنکشن ان دس اسمبلی، ٹھیک ہے، ڈیلنگ ود آور فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی، اس اسمبلی ہمارا جو پہلا فنکشن کیا ہے، آئی کین ناٹ میک اینی ویل کنسیڈرڈ پروناؤنسمنٹ ایٹ دس مومنٹ، میں اس مومنٹ پر ویل کنسیڈرڈ ایک بہت جو ہے نا پہلے سے رٹی ہوئی یا پہلے سے سوچی ہوئی یا پہلے سے جو ہے نا بنائی ہوئی ریڈی میڈ جو ہے نا پروناؤنسمنٹ تقریر میں نہیں کر سکتا اس ٹائم. لیکن قائد کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پہلا فنکشن اس اسمبلی میں رہتے ہوئے کیا ہے، بٹ آئی شیل سے اے فیو تھنگز ایز دے اکر ٹو می، لیکن میں کچھ جو ہے نا باتیں کرنا چاہوں گا جو مجھ تک پہنچی ہیں یا جو میں نے نوٹ کی ہیں. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this، تو قائد کہہ رہے ہیں کہ پہلی اور foremost ہوتا ہے very important، ٹھیک ہے، تو پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، that I would like to emphasize، جس پر میں سٹریس دینا چاہوں گا، اور وہ کیا ہے، remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers، کہ آپ یہ ایک بات تو یاد رکھیں کہ اب کیا ہے اب آپ ایک مکمل آزاد ساورن لیجسلیٹو باڈی ہیں، قانون بنانے والی باڈی ہیں، قانون بنانے والی طاقت ہیں، اور ساری پاورز آپ کے پاس ہیں، کیونکہ قانون بنانے والا ادارہ سب سے زیادہ پاورفل اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions، اس لیے یہ آپ پر سب سے گریویسٹ ہوتا ہے، سب سے سینسٹیو، ڈیلیکیٹ، امپورٹنٹ، سب سے نازک اور سب سے اہم رسپانسبلٹی ایز ہاؤ یو شوڈ ٹیک یور ڈیسیجنز، کہ کیسے آپ فیوچر میں ڈیسیجنز لینے جا رہے ہیں، چاہے وہ ملک کے بارے میں ہیں، چاہے لوگوں کے بارے میں ہیں، چاہے کسی ادارے کے بارے میں ہیں، چاہے کسی آفیسر کے بارے میں ہیں، چاہے کسی ملازم کے بارے میں ہیں. تو قانون ساز ادارہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اسی میں جب خامی ہو، اسی میں جب کرپشنز ہوتی ہے تو پھر کوئی ملک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں. The first observation that I would like to make is this، تو قائد کہہ رہے ہیں پہلی آبزرویشن یہ ہے جو میں جو ہے نا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، you will no doubt agree with me، اور آپ لوگ بھی جو ہے نا کوئی شک نہیں کہ میرے ساتھ ایگری کریں گے، and that is the first duty of a government is to maintain law and order. تو پہلی ڈیوٹی گورنمنٹ کیا ہے کہ is to maintain law and order so that the life property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. تو پہلا سب سے اہم ڈیوٹی کیا ہے کسی بھی اسٹیٹ کی، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ مینٹین ہوتا ہے ٹو اپ ہولڈ، ٹو سسٹین، ٹھیک ہے، کسی چیز کو برقرار رکھنا، لا اینڈ آرڈر،
قانون اور نظم و ضبط ہو، آرڈر ہو، انصاف ہو، سو دیٹ لائف، زندگی، پراپرٹی، مال و دولت، اینڈ ریلیجیس بلیفس، اور جو مذہبی عقائد ہیں کس کے، اٹس سبجیکٹس، یہاں سے اس اٹس سبجیکٹس کا یہاں پہ مطلب ہے اس کی رعایا، اس کے لوگ، اس کے پیپل، اس کے انہیبیٹنٹس، آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ، کہ یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کے انڈر ہونی چاہیے اور اسٹیٹ ان کی اچھی طرح حفاظت کرے۔ The second thing that occurs to me is this، اور دوسری چیز کیا ہے جو میرے سامنے آئی ہے، one of the biggest curses from which India is suffering، کہ سب سے جو ہے نا بڑا کیا ہے، کرس ہے، بلاسفیمی ہے، ڈرٹی ہے یا وولگرزم ہے، سب سے زیادہ جو شراب ہے، سب سے زیادہ گندی بات جو ہے، وہ جو سب سے زیادہ بری بات جو مجھ تک پہنچی ہے وہ کیا ہے، جس سے انڈیا سفرنگ کرتا رہا ہے۔ آئی ڈو ناٹ سے دیٹ ادر کنٹریز آر فری فرام اٹ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انڈیا کے علاوہ دوسرے کنٹریز اس سے فری ہیں، بٹ آئی تھنک آور کنڈیشن از مچ ورس، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ بری ہے، اور وہ کیا چیز ہے، دیٹ از برائبری اینڈ کرپشن، اور وہ کیا ہے، رشوت خوری، برائبری ہے، اینڈ کرپشن ہے، ڈس آنیسٹی ہے، بدعنوانی ہے۔ دیٹ ریئلی از اے پوائزن، اور یہ حقیقت میں ایک زہر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے، وی مسٹ پٹ اٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ، اور ہم سب کو مل کر اسے بڑی سختی کے ساتھ، ود این آئرن ہینڈ، ٹو پٹ سم تھنگ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ، یہ آپ کا جو ہے نا ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے بڑی سختی کے ساتھ کسی چیز کو ختم کر دینا، تو وی مسٹ پٹ اٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ، اینڈ I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے، اسے سخت، بہت بڑی سختی کے ساتھ نکالیں گے، نکال باہر پھینکیں گے، اینڈ آئی ہوپ، اور مجھے امید ہے کہ یو ول ٹیک ایڈیکویٹ ہوتا ہے سروسیبل، پیسیبل، ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل، پاسبل کیا ہے، اور سوٹیبل قسم کے آپ میئر سٹیپس لیں گے اس کرپشن، اس برائبری کو ختم کرنے کے لیے۔ اس اسمبلی کی سب سے اہم چیز کو میں مد نظر رکھتے ہوئے اس کی امید کرتا ہوں۔ The next thing that strikes me is this، اور دوسری چیز جو مجھے اسٹرائک کرتی ہے، مجھے پین دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ here again it is a legacy which has been passed on to us along with many other things good and bad that has arrived evils، ٹھیک ہے، تو قید کریں ایک اور چیز جو ہم تک پہنچی ہے، it is again a legacy ہوتی ہے ہیریٹیج، انہیریٹنس، جو کہ ورثے میں جو چیز دی جاتی ہے، تو یہ چیز بھی قائد کہہ رہے ہیں کہ ہم پر ورثے میں پہنچی ہے بہت ساری دوسری گڈ اور اچھی اور بری چیزوں کے ساتھ، اور وہ کیا ہے، دا ایول آف نیپوٹزم اینڈ جابری۔ اب نیپوٹزم ہوتی ہے فیوریٹزم، اقربا پروری، یعنی اگر آپ کسی جگہ پاور میں ہیں تو آپ اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اسی پاور کو یوز کرتے ہوئے جو ہے نا حکومت میں لے آئیں، یا جس جگہ آپ ملازم ہیں اچھی پوسٹ پہ، تو آپ اپنے نیچے یا اپنے ساتھ ہی انہیں ورک پہ رکھ لیں وداؤٹ میرٹ۔ جیسے آپ جو ہے نا مثال کے طور پہ اگر میں سمجھاؤں تو ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایک ہی خاندان نے 3 4 مرتبہ حکومت کی ہے، تو وہ کیسے کیا ہے کہ جو بڑا ہوتا تھا وہ اپنے چھوٹے کو تیار کرتا تھا، جی اب میرے بعد تم نے کیا بننا ہے، حاکم بننا ہے، سربراہ بننا ہے، تو اسے کہتے ہیں نیپوٹزم۔ اینڈ جابری کیا ہے، جابری اگین جو ہے نا رشوت کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قائد کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہ کیا ہے، یہ بھی ہمیں ورثے میں ملی ہے، تو میں اس چیز کے خلاف ہوں، اس چیز کو بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me۔ تو قائد کہہ رہے ہیں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ میں کبھی بھی نہیں ٹالریٹ نہیں کروں گا، ایکسیپٹ نہیں کروں گا، انڈیور نہیں کروں گا، برداشت نہیں کروں گا کسی بھی قسم کی جابری، نیپوٹزم یا مجھ تک کوئی سفارش لے کے آتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو میں یہ چیزیں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ Whenever I will find that such a practice is in vogue
or is continuing anywhere, low or high, I shall certainly not countenance it. تو قائد کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی میں نے دیکھا کہ یہ جو جابری ہے نیپوٹزم میں نے پریکٹس میں دیکھا از ان ووگ ہوتا ہے کنٹینیوس پریکٹس انکریزنگلی، جو ایسی چیز جو لگاتار بڑھ رہی ہو یا پاپولر ہو، مشہور ہو. تو میں نے اس چیز کو اگر انکریز ہوتے ہوئے دیکھا، مشہور ہوتے ہوئے دیکھا، کس کو؟ نیپوٹزم، جابری اور یہ جو ہے نا کرپشن کو. اور از کنٹینیوئنگ، یا کہیں میں نے چلتی ہوئی دیکھ لی، لو اور ہائی، تھوڑی ہو یا بری ہو، آئی شیل سرٹنلی، میں یقیناً ناٹ کاؤنٹیننس اٹ، تو میں کبھی بھی اس کی کنسنٹ نہیں دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہوں گا. CONSENT کنسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اپروو سم تھنگ، ٹو ایکسیپٹ سم تھنگ، کسی چیز کی اجازت دینا.